آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کے بعد درود رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین محوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہر جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ماتغا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر معزز و مکرم علماء کرام آئمہ کرام میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں نوجوان ساتھیوں بچوں اور خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں اور آپ ایصال ثواب کی ایک مجلس میں جمع ہیں۔ آپ ابھی عزیزم مولانا عمران صاحب سے بہترین باتیں سماعت کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ کچھ ایک باتیں قرآن مجید سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر وقت رہے گا، بس گزارش آپ سے رہے گی تھوڑی توجہ رکھیں تاکہ ہم لوگ کچھ کام کی باتیں سن سکیں اور پھر اگر اس پہ عمل کی کوشش کریں تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور بہت سارے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ایصال ثواب کی مجلسیں نصیب ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایصال ثواب کی دعا اور ایسی نیک مجلسیں جن میں ان کی مغفرت کی دعا کی جائے بہت ساروں کو نصیب بھی نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور سینکڑوں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی قبروں کی کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اور وہ منو من مٹی کے نیچے دبے ہوئے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں اور پڑے رہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ ہے جس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ دنیا ایک میلہ ہے جس کے لیے ہم لوگ اس میلے کے اندر گم ہو کے رہ گئے۔ ایک طریقے سے دیکھو تو یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، وہ ہمیشگی کے لیے بندے کا گھر نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ اتنے پکے دنیا دار ہو گئے کہ ہم نے اپنا گھر ہی بنا لیا اس کو، جیسے لگ رہا ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اتنی موتیں ہوتی ہیں، اتنے جنازے اٹھتے ہیں، لیکن فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ دل جو ہے یہ ہم لوگوں کا گناہوں کے سبب سیاہ ہو چکا ہے۔ تو سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، کل سے کچھ کریں گے، پرسوں سے کچھ کریں گے، تھوڑی دیر کس کا بیان سنا تو پھر تھوڑی دیر ایموشنل ہوتے ہیں، کسی کی موت دیکھی تو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا منہ اتار کے اپنی زبان میں جیسے بولتے ہیں ٹوپی لگا کے، کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا تو وہ کیا کرتا ہے چہلم کی فاتحہ تک چہرے پہ تھوڑی داڑھی واڑی تھوڑی سجا لیتا ہے، ٹوپی رکھتا ہے، تھوڑا ایموشنل ہو کے ایسے کہ اس کا پیارا کوئی انتقال کر گیا۔ 8-10 دن 15 دن تھوڑا سا رہے گا، پھر جیسے ہی معاملہ اٹھا وہ بندے کے واپس وہی گھوڑے اور وہی میدان، وہ واپس پھر زندگی اسی اعتبار سے گزار رہا ہوتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے کوئی بات نہیں بے مجھے بھی موت آنی ہے۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، دنیا کے اندر جو بندہ آ گیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن یہ دنیا تو ایک نورمل سی کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بڑا تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، آخرت ہمیشگی کے لیے اس نے ختم نہیں ہونا۔ یہاں پہ تو ہماری زندگی کا جو سوا ہے وہ ایک وقت پہ جا کے رک جائے گا۔ اب ہمیں نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے، آپ کی کتنی ہے، آپ کو نہیں پتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔
جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے روح پھونکی جاتی ہے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق بھی، اس کی موت بھی، اور اس کا شقی اور سعید ہونا بھی۔ تو موت اس وقت کے اوپر آئے گی، نہ 1 منٹ زیادہ ہوگا نہ 1 منٹ کم ہوگا، کوئی نہ کوئی ریزن بنے گا اور پھر معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہاں سے بندہ جب رخصت ہوتا ہے اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، جو حشر کے میدان تک قبر میں بندہ رہے گا، اور پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں جب بندہ اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، پھر اس کے بعد اس کے اعمال کی بنا پہ طے ہوگا کہ یہ بندہ، پہلے تو ایمان چیز اہم ہوگی، اگر ایمان لے کے گیا ہے تو پھر اعمال کام کیا، اگر ایمان نہیں لے کے گیا تو پھر ڈائریکٹ جہنمی، پھر تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، پھر تو سیدھا گیا۔ لیکن اگر ایمان لے کے گیا ہے تو پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا اعمال کیسے ہیں، اچھے اعمال ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، تو اللہ اگر چاہے گا تو برے اعمال کو بخش دے گا اور اچھے اعمال کے سبب جنت دے دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو جتنے گناہ ہوں گے اتنے ٹائم کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی تو اس کو نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ہاں، جو دنیا سے ایمان لے کے گیا ہے کہ کتنی سزا کاٹنی پڑے، ایک نہ ایک دن آخر کار وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ تو ایمان سب سے اہم چیز ہے جس کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، جو ہم لوگ دنیا کی کھیل کود میں مستی میں ایسے جو ہے وہ گنوا دیتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نارمل چیز ہے، نارمل کوئی بندے کو میں نے دیکھا ہے کوئی رب کی ذات کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی شعار جو ہے وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے، بولا یہ دین کیا ہے، ایسے ہی لگتا ہے اس کو کھیل کود ہے سارا کچھ۔ آج کی جو صورت میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی سورہ اعلیٰ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے حضور علیہ السلام سے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، ارشاد فرمایا اے محبوب آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رب کو جب پکاریں بھی تو اس کے اچھے ناموں سے پکاریں، اس کی جب تعریف کریں تو اس کی پاکی بیان کریں، اچھے الفاظ کے ساتھ کریں، اور یہ بھی ہمیں سکھایا گیا جب رب کا تذکرہ کریں تو خود بھی پاک ہونا چاہیے، جس جگہ پہ بیٹھے ہو وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کے سامنے کر رہے ہو وہ لوگ بھی سننے کے متحمل ہوں، سننے کے لیے ذوق و شوق رکھتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کوئی غیروں کی مجلس ہے، ملحدین ہیں جو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ ان کے سامنے جا کے رب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ جا کے پھر رب کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا محبوب آپ رب کی پاکی بیان کریں، اور رب کے نام کی پاکی بیان کریں، اپنے رب کے نام کی جو سب سے برتر ہے، رب کی ذات وہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے بلند رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ الذی خلق فسوی، پھر آگے ارشاد فرمایا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور رب یہ جس نے آسمان بھی بنائے، جس نے زمین بھی بنائی، اور یہ آسمان ایک نہیں ہے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، 7 آسمان ہے۔ الذی خلق 7 سماوات، اور رب جس نے 7 آسمان بنائے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، 7 آسمان ہے۔ ہر ایک چیز جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا پھر جس نے ظاہری اور باطنی قوتیں دے کے درست کیا، یعنی جس بھی چیز کو پیدا کیا اسے ظاہری اعتبار سے بھی قوتیں دی، اسے اندرونی باطنی اعتبار سے بھی قوتیں دے کے درست کیا، کسی کے اندر بھی کمی اور کجی نہیں رکھی، ہر ایک چیز کو برابر بنایا۔ میرے اور آپ کو لے لیں، ایسا نہیں ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ایک زیادہ لمبا ہے ایک زیادہ چھوٹا ہے، دونوں ہاتھ ہیں تو دونوں برابر ہیں، پاؤں ہیں تو ان کا سائز برابر ہے، ساری چیزوں کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ والذی قدر فہدی، پھر کیا ہوا، اور جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا اور پھر اسے راہ دکھائی۔ بہت بہترین بات، ہر ایک چیز کو نظم اور نسق کے اعتبار سے پیدا کیا اور پھر اسے راہ بھی دکھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو بنایا اور پھر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، انسان کو بھی بنایا تو اسے دل بھی دیا، اس کو عقل بھی دی، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی، اس کو سننے کے لیے کان بھی دیے، اس کو بولنے کے لیے زبان بھی دی، اسے چلنے کے لیے پاؤں بھی دیے، اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی دیے، اور پھر سب سے اہم چیز یہ کہ اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی بھیجا۔
ایسے نہیں چھوڑ دیا اس کو، ایسے نہیں کہ انسان کو پیدا کیا اب جو چاہے کر، بے لگام اونٹ کی طرح جہاں چاہے جس کھیت میں گھس جا، جو چاہے کر نہ۔ رسولوں کو بھیجا اس کی ہدایت کے لیے، اور پھر ان رسولوں پہ آسمانی کتابیں اتاری، اور پھر اخیر میں امام الانبیاء کو بھیجا، اور قرآن جیسی عظیم کتاب ان پہ نازل کی، اور کہا اس کو پڑھو، اس کے اندر غور و فکر کرو، اور میرے حبیب نے جو تمہیں طریقہ بتایا ہے اس کے اندر جو ہے جب غور و فکر کرو گے، اس کو پڑھو گے تو تمہیں راہ ہدایت مل جائے گی۔ ہر انسان عقل دیے انسان کو اگر وہ غور و فکر کرے تو رب کی وحدانیت کو پا سکتا ہے، اور اپنے رب کے اوپر یقین کو پختہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ آسمان کو بھی دیکھے گا تب بھی اسے یقین ہو جائے گا رب کی ذات ہے، اور اکیلی ذات ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے۔ ہم لوگ تو 10 لوگ مل کے بھی ایک مکان نہیں بنا سکتے۔ امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن کوئی بندہ آیا، آ کے کہنے لگا رب کے ایک ہونے پہ دلیل دو۔ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، پاس میں اپنے یہاں پہ جو شہتوت کا درخت ہوتا ہے وہ تھا۔ امام شافعی نے کہا شہتوت کے درخت کوئی لے لو۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیا بات ہوئی، کوئی بھی چیز مل گئی اور اس کو آپ نے دلیل بنا دیا؟ کہا بولا نہیں میں صحیح بات کر رہا ہوں، یہ رب کے ایک ہونے کی دلیل اس شہتوت کے درخت میں بھی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ آپ دیکھو شہتوت کا درخت جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے پتوں کا سائز اور پتوں کا کلر الگ ہوتا ہے، جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر سائز اور کلر الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر جب پھل لگتے ہیں، جب پھل کچے ہوتے ہیں تو ان کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، وہ شہتوت کے جو شہتوت ہوتے ہیں جب وہ پک جاتے ہیں تو اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ اچھا اور زیادہ آگے آ جاؤ، یہی شہتوت کا درخت ہے جس کو اگر بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے، اگر گدھا کھاتا ہے تو نیند کرتا ہے، اور ریشم کا کیڑا اگر اس کو چاٹتا ہے تو ریشم دیتا ہے۔ کا چیز ایک ہے لیکن دیکھو میٹیریل کتنے برآمد ہو رہے ہیں۔ یہ چیز اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے رب کی جس نے ایک چیز کے اندر اتنی صفتیں رکھی، تو تمہیں یقین پیدا ہو جائے گا کہ یقیناً کوئی رب کی ذات ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ ہم سے تو ایک گھر نہیں چلتا ڈھنگ سے، وہ بھی درہم برہم ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے ایسے نہیں چھوڑ دیا، ہر ایک چیز کا مقرر چیزوں کا جو ہے وہ اندازہ مقرر کیا، اور پھر اسے راہ بھی دکھائی، ایسے نہیں چھوڑ دیا ہر ایک چیز کو۔ ایک چیز اور چھوٹی سی میں مثال آپ کو دوں، آپ ایک بطخ کا انڈا لے لیں، ایک مرغی کا انڈا لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ جو ہے وہ گھوڑے کے سر کے اوپر سینگ اگائے، یا پھر آپ بطخ کو دیکھو گے تو بطخ کے جو ہے وہ اس طریقے کے جو ہے وہ پنجے ہو گئے کہ وہ شیر کی طرح چیز، ہر ایک چیز کو جس اعتبار سے پیدا کیا اسے خصوصیت دی۔ بطخ کا انڈا لو، مرغی کا انڈا لو، دونوں کو ساتھ میں رکھو، دونوں میں سے بچے نکلیں گے، بطخ کا بچہ بھی مرغی کا بچہ بھی۔ سامنے آپ پانی کی پلیٹ رکھو، بطخ کا بچہ فوراً اس کے اندر کود جائے گا، مرغی کا بچہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے جو ہے وہ چیزیں مقرر کی، اسے راستہ دکھائے کس نے کیا کرنا ہے۔ جانوروں کو الگ الگ جو ہے وہ چیزیں دی، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو صرف سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کھایا بھی جاتا ہے، جن کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی دوڑ کے لیے کام آتے ہیں۔ ہر ایک چیز، سردی کے لیے آپ کے لیے چیزیں الگ رکھی، گرمی کے لیے الگ رکھی۔ اچھا سب سے اہم چیز ایک اور بتاؤں میں آپ کو، اللہ کی تخلیق میں اگر غور و فکر کریں گے تو پھر ہمارا یقین اور اللہ پہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کیسے؟ ابھی موسم ہے، سرسوں بجائی جائے، ابھی ہم لوگوں نے گوار بیج رکھا ہے، ابھی کاٹنے کا موسم چل رہا ہے، ابھی آپ پانی لگا لو، کچھ بھی کر لو، گوار کی بجائی کر لو، اگر گوار اگائے تو آپ میرے پاس آ جانا۔ ہر ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم بھی رکھا، آپ اس میں کھاد بھی دے لو، آپ پانی بھی دے لو، اگر گوار کا موسم نکل گیا اس کے بعد گوار نہیں ہوگا۔ ابھی سرسوں کا ہے، سرسوں کا موسم ڈیلے ہو گیا، آپ چاہے اس میں یوریا کھاد ڈالو، کون سی بھی ڈالو، پانی کے ٹینکر اس کے اوپر رات دن کھڑے کر دو، آپ سرسوں بجائی کرو، سرسوں اس میں ہوگی نہیں۔ تو ہر ایک چیز کے لیے مقرر چیزیں کی اور اس کو راہ بھی دکھائی۔ سرسوں کا وقت رکھا، وہ اسی ٹائم پہ ہوگی۔ گوار کا موسم ہے، نکل گیا تو پھر وہ گیا، اس کے بعد آپ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ گیہوں ہے، آپ گیہوں کا موسم نہیں ہے، نکل گیا، آپ دانہ ڈالو، زمین دانہ اگائے گی۔ ہر ایک چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں مقرر کی۔ آگے ارشاد فرمایا والذی اخرج المرعى، اور وہ رب ہے جس نے زمین سے تمہارے لیے چارہ نکالا۔
بارش ہوتی ہے تمہارے جانوروں کے لیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چارہ نکالا، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اسے بنا دیا کوڑا، ایک دم کالا سیاہی مانند، جب سوکھ گیا گھاس اور پھر اس کے اندر سے جیسے گیہوں ہے اس کی آپ نے دانے نکال لیے، سارا کچھ ہو گیا، وہ جانوروں کے لیے وہ پھر رہ گیا، وہ پھر پڑا اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ سیاہ ہو گیا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، حبیب ہم خود آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں، یعنی جو قرآن ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے ہم خود آپ کو ایسا پڑھائیں گے، آپ کو محنت مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو یاد بھی نہیں کرنا پڑے گا، اس کے باوجود بھی یہ قرآن آپ کو حفظ ہو جائے گا اور آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں، آپ کا رب آپ کو ایسے پڑھائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، الا ما شاء اللہ، بجز اس کے جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور بے شک وہ رب جانتا ہے ظاہر کو بھی اور جو چھپا ہوا ہے اس کو۔ تو کوئی بندہ یہ نہ کرے کہ میں ظاہر میں تو بڑا نیک ہوں، بڑا صاف ستھرا ہوں، لوگوں کے سامنے تو میری بڑی امیج ہے، اندر میں چاہے کوئی سے بھی جو ہے وہ گل کھلاتا رہوں، کچھ بھی کرتا رہوں، تو کیا کسی کو پتہ چلنا ہے؟ کسی کو پتہ چلے نہ چلے، رب ارشاد فرما رہا ہے انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے اور جو چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ تمہاری ذہن کی اسکرین پہ آنے والے خیالوں سے بھی وہ واقف ہے، تمہارے دل کے اندر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے، تم جب بیٹھ کے لمبے لمبے سپنے سوچ رہے ہوتے ہو، لمبی امیدیں جب تم کر رہے ہوتے ہو اور تمہاری ذہن کی اسکرین پہ جو گندے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے بھی واقف ہے اور وہ ان چیزوں کو بھی جان رہا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو مخفی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم آپ کے لیے شریعت پہ عمل کرنا آسان کر دیں گے۔ یہ جو شریعت اسلامیہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہے، بندہ عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ نمازیں 5 وقتہ فرض رکھی ہیں، اس لیے رکھی ہیں بندہ پڑھ سکتا ہے اگر پڑھنا چاہے، نفس مکار ہو گیا نہیں پڑھے الگ بات ہے۔ رمضان کے 30 پورے کے پورے روزے بندہ اگر رکھنا چاہے تو آرام سے رکھ سکتا ہے، نہیں رکھے تو اس کے نفس کی مکاری۔ زکوٰۃ اگر اس کے اوپر فرض ہے وہ دے تو اس کے مال میں برکت ہوگی، دین آسان ہے، اگر وہ نہیں دے لالچ کے اندر پڑ جائے اور کہے کہ میں کیوں دوں تو وہ اس کی ایک الگ مرضی ہے، ہاں وہ پھر نہیں دیتا ہے تو پھر کوئی ایک بار ایسا نقصان ہوتا ہے کہ وہ سالوں کی ایک ساتھ ہی نکل جاتی ہے ساری، پھر رو رہا ہوتا اوہو اچھا تھا اگر اللہ کے نام پہ دے دیا ہوتا۔ زکوٰۃ تو ہمیں اس لیے حکم دیا گیا آپ کا مال جو ہے وہ نقصان سے، ڈوبنے سے اور جو ہے جلنے سے، ساری چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ فصل ہوتی ہے اس کا عشر نکالنے کا حکم ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ فصل خراب ہونے سے، جلنے سے، سڑنے سے، نقصان ہونے سے بچ جائے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ نہیں ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کا شریعت پہ عمل کرنا ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، آسان ہے اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو۔ گردن پہ کسی کے چھری رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی بندے کو نارمل سے نارمل بندہ اس کو بھی یہ چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ اگر ہم شریعت کے اوپر عمل کریں تو ہم لوگ کرنا چاہیں تو عمل اس کے اوپر کر سکتے ہیں، نہ کریں وہ ہماری مرضی۔ ہم لوگ 2-2 4-4 گھنٹے شادی بیاہ میں ناچ گانا کس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ کہیں پہ بھی فالتو چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے 4-4 5-5 گھنٹے نکال آتے، تاش والے لڑکوں کے ساتھ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ کچھ لوگ تو کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کو دیکھنے میں 4-4 گھنٹے نکال دیتے ہیں خالی بیٹھے۔ لیکن کوئی دین کی مجلس ہو، 20 منٹ نماز کے لیے جانا ہو، جمعے میں خطبے کے ٹائم پہ جائیں، امام صاحب نے خطبہ شروع کر دیا، چلو 2 رکعت پڑھیں گے، ٹوپی مسجد سے اٹھائیں گے، 2 رکعت پڑھی، دعا ہوئی، فوراً ٹوپی واپس پھینکی، باہر نکل آئے۔ یہ بندہ جو 5-5 گھنٹے چائے والے پھٹے پہ، گیمنگ پہ، تاش کے پاس آوارہ گردی کرتے ہوئے نکال دیتا ہے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں ہے مسجد میں دینے کے لیے۔ اگر دینا چاہے تو 2 گھنٹے دے سکتا ہے۔ جلسے میں بھی یہ دیکھے گا کسی کے یہاں پہ چلوں کی فاتحہ ہے، فاتحہ کا ٹائم کیا رکھا ہے 12 بجے، اپنے ایسا کریں گے 11:50 پہ چلے جائیں، 5 منٹ بیٹھیں گے، جیسے صلاۃ السلام، بہت سارے لوگ تو صلاۃ السلام کی آواز سنیں گے چلو اب ختم ہو گیا، اب چلتے ہیں فاتحہ میں شریک ہوں گے، کھانا کھائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ یہ جو رسمیں ہم لوگوں نے بنا رکھی ہیں چہرہ دکھانے والی اور منہ دکھائی کی جو رسم ہے، وہ رسمیں ہمیں بہت زیادہ خراب کرتی چلی جا رہی ہیں اور ثواب بھی پھر ذرہ برابر بھی نام اعمال میں نہیں آتا۔
اس لیے آتے ہیں کہ کسی کو چہرہ دکھا دیں، کسی کے گھر پہ انتقال ہو گئے، فلاں بندہ سوچے گا میرے باپ کے یہاں پہ، ماں کے یہاں پہ چلو کی فاتحہ پہ فلاں بندہ آیا تھا، تو آئے کوئی بات نہیں، آپ چلے گئے، لوگوں کو چہرہ دکھا دیا، نامہ اعمال میں تو کچھ درج نہیں ہوا، کچھ نہیں ملا اس کے لیے۔ تو اگر ثواب کی نیت ہوتی، پہلے سے آتے، کچھ سنتے، کچھ پڑھتے، کوئی ایصال ثواب کرتے تو ثواب ملتا۔ اگر چہرہ دکھانے کی نیت تھی تو چہرہ دکھاؤ، جاؤ، فری ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، ثواب کا ہے، ثواب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شریعت آسان ہے اگر ہم لوگ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو، نہ کرنا چاہیں تو پھر تو چاہے کچھ بھی ہو، پھر ہم لوگ نہیں کریں گے، پھر تو ہمارے سامنے کچھ بھی ہو جائے، پھر ہم لوگوں نے کرنا نہیں ہے۔ جمعہ مشکل سے 2 رکعت پڑھیں گے، باقی ساری چیزوں میں ہم لوگ فارغ ہیں۔ عشر ہے ہمارے اوپر، واجب ہے دینا، 50 کنٹل گوار ہو گیا، حضرت یار 50 کنٹل ہوا برانی میں، اگر عشر نکالیں گے تو 1 کنٹل میں 10 کلو ہے، تو اس اعتبار سے 5 کنٹل ہمیں دینا پڑے گا۔ پھر ہم نے تو اتنی محنت کی، 5 کنٹل ہمیں دینا پڑے گا، 45 رہ جائے گا ہمارے پاس، تو یہ تو بہت زیادہ ہو گیا حضرت، 10-20 کلو کوئی پیمپا لے کے سلٹا دو معاملہ۔ بھئی حضرت کے ہاتھ کا تھوڑی ہے حضرت سلٹا دیں گے، یہ تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس میں آپ 100 گرام بھی کم نہیں کر سکتے۔ اور عشر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے 1 کلو بھی فصل ہوئی ہے، اس میں سے بھی آپ کو دینا ہے 100 گرام، اور سال میں 10 بار فصل ہوئی ہے تب بھی اس میں دینا ہے۔ زکوٰۃ تو سال میں 1 بار ہے، 1 بار مال پہ ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد، لیکن عشر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جتنی بار ہوگا اتنی بار دینا ہے۔ یہ کھیتی کا حق ہے، جس دن کھیتی کٹے اس دن اس کا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے، اس دن اس کا حق ادا کیا جائے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ حضرت 5 کنٹل عشر کس طریقے سے دے سکتے ہیں؟ تو بھئی یہ 50 کنٹل آپ کو دیا کس نے؟ آپ اپنے ابا کے گھر سے تھوڑی لے کے، یہ دیا تو رب نے۔ اگر وہ بارش نہیں کرتا، قحط سالی پڑ جاتی، تو ایسے روتے رہتے، کچھ نہیں ملتا، پھر روتے حضرت اس بار کال پڑ گیا، سرپنچ صاحب کچھ دیکھو، کوئی سرکاری کوٹے سے کچھ اگر مل رہا ہو، کچھ پیسے ویسے مل رہے ہوں تو دلا دو، تو وہ تو 10-20 ہزار میں گزارا کرنا پڑتا۔ اگر 50 کنٹل دیا، 5,000 کے اعتبار سے بھی آپ لگا کے دیکھو، کم سے کم 2.5-3 لاکھ کا ہوا، اس میں سے اگر 20-25 ہزار عشر اللہ کے نام پہ دے دو گے، تو اس رب نے تو دیا ہے سارا کچھ، اس رب کا حکم ہے کہ میری بارگاہ میں تم دو، تو کھلے دل کے ساتھ دینا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں 50 کنٹل دیا ہے، اور جب ہم عشر دیں گے تو اگلے سال وہ ہمیں 70 دے گا، اور یقیناً وہ دے گا، کیونکہ دینے والی ذات رب کی ہے۔ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم تو کسی کو 1000 روپے نہیں دے سکتے۔ ہم سے تو اگر کوئی مصیبت میں کوئی پیسے مانگ لے تو ہم لوگ بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں پہلے، اور پھر اگر کوئی مانگ لے تو حضرات یار آپ نے پہلے فون کیا ہوتا، 10 منٹ پہلے میں نے ابھی کسی کو دے دی، اب تو میرے پاس ہے ہی نہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے دی۔ ہم تو کسی کے مصیبت میں کام ہی نہیں آ سکتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں کھلا رہی ہے، جو ہمیں پلا رہی ہے۔ ہم تو ایک خاندان کا کھانا پینا ہم سے نہیں اٹھایا جاتا یار، اور وہ پتہ نہیں اتنی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ، سمندر کے اندر کئی مچھلیاں ایسی ہیں بڑی بڑی جو ایک وقت کا ٹن کھاتی ہیں، اور رب ان کو بھی کھلاتا ہے۔ اتنی مخلوق بس رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2 وقت کا کھانا کسی کو کھلا دیں پھر اس کو گنا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور شریعت پہ عمل کرنا ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، پس آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ حضور سے ارشاد فرمایا آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور سمجھ جائے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ یعنی ایک مبلغ کے لیے، ایک دین کی بات کرنے والے کے لیے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتا رہے۔ حضور کو بھی یہی حکم دیا گیا، آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت فائدہ مند ہو، یعنی یہ کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ نصیحت سمجھ جائے گا اور عمل کی طرف آ جائے گا۔ آپ کا کام یہ ہے آپ دین کی بات بتاتے رہیں، ریگولر بتاتے رہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ سمجھ جائے گا اور عمل کی طرف آ جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور دور رہے گا اس سے بدبخت، یعنی جو بدبخت ہے، جس کی بد نصیبی ہے، جس کے نصیب میں بدبختی لکھی ہوئی ہے، اس کو کتنی نصیحتیں کر لو اس کو اثر نہیں ہوگی، وہ نہیں آئے گا، وہ عمل کی طرف نہیں آئے گا، وہ نیک کام کی طرف آئے گا ہی نہیں، وہ دور بھاگتا چلا جائے گا، اس کے نصیب میں بدبختی ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اور ارشاد فرمایا جو بالآخر بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ جو بدبخت جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے باوجود وہ نصیحت پہ عمل پیرا نہیں ہے،
وہ نصیحت کو نہیں مان رہا ہے، نصیحت سے دور بھاگ رہا ہے، دین کی طرف نہیں آ رہا ہے، اور رب سے منہ پھیر کے پھرتا پھر رہا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے آخر کار وقت آئے گا کہ وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا، جہنم کی آگ، جہنم کی آگ جس کے اندر وہ داخل ہوگا، اور بڑی آگ، یہ دنیاوی آگ ہے جو جہنم کی آگ کا 70,000واں حصہ ہے، اس کے اوپر بھی میری اور آپ کی حالت یہ رہتی ہے 2 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے ہم، وہ تو ہی گرم کی جائے روٹیوں والی، اور ابھی ہمیں بولا جائے نا اس کے اوپر آؤ، ایک ایک کر کے کھڑا ہو ننگے پاؤں، کوئی نزدیک نہیں آئے گا، نہ کوئی پیر آئے گا نہ کوئی اس کا مرید آئے گا، بولے گا نہ دور رہو، ہم سے نہیں ہو پائے گا، میں ریئلٹی چیزیں بتا رہا ہوں، اور وہ جہنم کی آگ جس کے اندر دھواں بھی نہیں ہوگا، اور اتنی سخت آگ، اتنی سخت آگ، یہ تو اس کا جو ہے وہ 70واں حصہ، 70,000واں حصہ ہے، یہ نورمل جس کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ اتنی سخت کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں جو ہے اپنے پناہ میں رکھے جہنم کی آگ سے، لیکن جو بدبخت ہوگا، جو رب کا حکم نہیں مانتا ہے، رب کے حکم سے منہ پھیرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ بالآخر بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ پھر اگلی بات اور سنیں، صرف داخل ہی نہیں ہوگا، وہاں پہ اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی وہ سنیں، ارشاد فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ وہ وہاں مرے گا اور نہ جیے گا، اللہ اکبر، وہاں پہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، کیونکہ جہنم اور جنت میں موت نہیں ہے، جنجت ختم ہے، وہاں پہ موت وہاں پہ موت نہیں آنی ہے بندے کو، جو ہے وہ مینڈے کی شکل میں موت لائی جائے گی، جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دی جائے گی، جنتیوں کو حکم دیا جائے گا جنت میں رہو، جہنمیوں کو کہا جائے گا جہنم، اب موت آنی نہیں ہے، موت تو ذبح کر دی گئی، ختم ہو گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر وہ نہ مرے گا وہاں پہ اور نہ جیے گا، مرے گا یہ کہ موت نہیں آئے گی، اور اس حالت میں کہ آگ کی لپٹوں کے اندر وہ بھی جینا کو جینا ہوگا، اور جب اس کی پیاس کی وجہ سے حالت خراب ہو جائے گی تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پانی مانگے گا کہ مجھے پینے کے لیے پانی دیا جائے، تو اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ پانی کیا کرے گا، اتنی بری حالت ہوگی کہ پیوں، جب وہ پیالہ پانی کا منہ کے قریب لے کے جائے گا تو پانی اتنا گرم ہوگا کہ چہرے کی چمڑی پگھل کے اس پانی میں گر جائے گی، اللہ کی پناہ۔ ہم لوگوں نے مذاق سمجھ رہا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں حضرت، دیکھ لیں گے، جو دیکھا نہیں جائے گا، آنکھیں باہر آ جائیں گی، چیزیں سمجھ سے باہر ہو جائیں گی، پھر ہاتھ پاؤں ماریں گے، پھر روئیں گے، پھر پٹیں گے، کاش ہمیں واپس جانے کا موقع مل جائے، پھر ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے، وہ پھر آگے ہی جانا ہے، حشر کے میدان میں جانا ہے، قبر کے بعد پھر برزخ ہے، قبر سے برزخ ہے، پھر حشر کے میدان میں اٹھنا ہے، وہ ایک لمبی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، جیسے اعمال ہوں گے اس اعتبار سے، پھر وہاں سے ریٹرن نہیں ہے، وہاں پہ اعمال کا معاملہ بھی نہیں ہے، سارا کچھ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کریں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، منہ پہ تو مہر لگ گئی ہے، منہ تو بولنے لائق ہے ہی نہیں، ہاتھ کہیں گے مجھ سے یہ گناہ کیا تھا، پاؤں کہیں گے مجھ سے یہ گناہ کیا تھا، ساری گواہی یہ دے رہے ہیں۔ فرمایا نہ وہاں پہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اب آگے مومنین کا تذکرہ کیا، نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کامیاب کون ہوا، قد افلح من تزکا، بے شک اس نے کامیابی پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا اللہ کے ذکر سے، گناہوں کی آلودگی سے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے پہلا معاملہ کیا ہے، توبہ۔ آپ سب سے پہلے جب رب کی طرف آئیں تو سب سے پہلے ان سارے گناہوں سے توبہ کریں، صاف ستھرے ہو کے پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں، اور ویسے ہی آپ کرتے رہیں، عمل بھی کرتے رہیں، گناہ بھی کرتے رہیں، عمل بھی کرتے رہیں، پھر گناہ کریں، مسجد میں نماز پڑھی، باہر آ کے آپ بیٹھ کے اڈے پہ دارو پی رہے ہیں، آپ مسجد میں نماز پڑھنے بھی گئے، باہر جا کے آپ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھی اور باہر جا کے آپ بے حیائی کر رہے ہیں، تو یہ تو چیزیں پھر جو نا ایکویل ہو گئی، برابر ہو گئی ہیں، یہ تو پھر نہ آپ کے کھاتے میں جو نا ثواب پھر کہاں آیا، اور پھر گناہ اتنے بڑے اشد گناہ جو حرام ہیں، جیسے شراب خوری، بدکاری اور سود، اتنے بڑے بڑے گناہ جس میں آج اکثر ہمارا مسلمان ملوث ہو چکا ہے،
لیکن جو بندہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک اس نے کامیابی پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور پاک کرنے کے لیے بندے کی نظروں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اس کے دل کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اس کے خیالات کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو وہ کیا کرے کہ اپنے اندر سے گندگیاں، ایک دوسرے سے نفرتیں، حسد، گناہوں کی آلودگی، اس کو کورچ کے نکالے، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے اور اللہ کے ذکر کا ورد کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ کی تسبیحاں پڑھے، حضور پہ درود پڑھے، حضور علیہ السلام پہ درود پڑھے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضرت فضالہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف فرماتے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر دعا کی۔ دعا کیا کی؟ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ میری بخشش کر دے، مجھ پہ رحم فرما۔ حضور علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو اس سے حضور علیہ السلام نے کہا تو نے بڑی عجلت سے کام لیا، بڑی جلد بازی سے کام لیا۔ ارشاد فرمایا اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اهلہ وصلی علی ثم ادعوہ۔ ارشاد فرمایا جب تو نماز پڑھے اس کے بعد کچھ دیر بیٹھ جا، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بیان کر، الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح بیان کر۔ پھر دوسرا کام یہ کر، مجھ پہ درود پڑھ، حضور علیہ السلام پہ درود پڑھ، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر۔ یہ ہے بہتر طریقہ۔ ہم لوگ تو دعا ہی نہیں مانگتے، حضرت پیر صاحب آپ دعا کر دے، پرچیاں لکھ کے دیتے، صحیح صاحب آپ دعا کرنا، حضرت آپ دعا کرنا۔ بھائی تو بھی دعا کر، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں نہیں دعا کر رہا ہے؟ رات میں اٹھ کبھی وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، آنکھوں میں چند ندامت کے آنسو لے کے آ، اپنے گناہوں کو یاد کر، رب کی بارگاہ میں توبہ کر، پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر۔ اس کا وعدہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ جو دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ مصیبت میں بھی یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ ہم لوگ کہتے ہیں حضرت یار آپ دعا کرنا، بڑا پریشان ہوں۔ جو پریشانی رب کی بارگاہ میں آپ اپنی بتا سکتے ہیں وہ میں آپ کی پریشانی نہیں بتا سکتا، میں آپ کی کیفیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے کیا پتا آپ کن دکھوں سے گزر رہے ہیں، مجھے کیا پتا آپ کی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ جب ساری دنیا سو چکی ہو اس وقت اٹھیں اور اپنے رب کے ساتھ لو لگائیں، اپنے رب کے قرب میں جائیں اور اپنے رب کو ذکر و اذکار کے ساتھ یاد کریں اور پھر ندامت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اس رب کی بارگاہ میں پیش کریں، وہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بندوں سے کہو کہ یہ تمہارا تماشا بنائے، یہ پوسٹ لے کے فیس بک پہ لکھ دے، یہ 4 لوگوں میں بیٹھیں گے تمہارا مذاق اڑا دیں گے، ہاں اس بار پھنسا ہے، ٹھیک آیا ہے مصیبتوں، بڑا اچھل رہا تھا، اس بار لگا نا گھاٹا، دماغ ٹھکانے ہو گیا، اس بار فلاں بیماری میں الجھ گیا، حرام کا کھا رہا تھا، کینسر ہو گیا، یہ کر رہا تھا، فلاں ہو گیا۔ لوگ آپ کا مذاق ہی اڑائیں گے، آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے، وہ آپ کا تماشا بنائیں گے۔ وہ 4 لوگوں میں آپ نے تو رازدار بن کے اس کو بات کہی ہوگی اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوگا، بھائی یار میں تجھے ہی بتا رہا ہوں اپنا خاص بڑی پریشانی ہوں، یہ میرا راز رکھنا۔ وہ کہے گا بس فکر ہی مت کر، آپ اٹھیں گے نہیں، اپنے گھر پہنچیں گے نہیں، اس سے پہلے 10 لوگوں کو کہہ چکا ہوگا۔ اور جس کو بھی کہے گا اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو کہے گا دیکھ میں تجھے ہی بتا رہا ہوں، باقی کسی کو مت بتانا۔ ہر اگلا بندہ اس اگلے کو کہتے ہوئے یہی کہے گا میں تجھے ہی بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت کہنا۔ شام تک وہ بات گھومتی گھومتی واپس آپ کے پاس آ جائے گی، بولے تو پورے گاؤں میں پتہ لگا۔ ایک گلی کی بات تھی، پھر گلی گلی گئی، ایک گھر کی بات ہوتی ہے، وہ پھر چلتے چلتے پورے محلے میں اور پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنے دکھ اور دکھڑے اگر سنائیں گے تو وہ کسی کے سامنے ہمارا تماشا نہیں بنے۔ میں اور آپ اپنے کرتوتوں کو دیکھیں، ہمارے کرتوت کیسے ہیں۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ ہمارے کرتوت ہمارے گھر والوں کے سامنے کھول دے تو ہمارے گھر والے ہم سے نفرت کریں، لیکن وہ رب تبارک و تعالیٰ پردہ رکھتا ہے، ہمارے عیبوں کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا۔ ہم تو اس کی چوکھٹ سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم تو اس کی چوکھٹ پہ کبھی جاتے ہی نہیں۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، آ جا چند آنسو لے آ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ رب منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، آ جا تو اپنے رب کے در سے کیوں بھاگ گیا ہے، آ میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ ہم نہیں جاتے ہیں، ساری عمر ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، اس رب کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے، لیکن ایک دن آخر کار جب موت آتی ہے تو منہ چھپا کے آنا تو اس کی چوکھٹ پہ پڑتا ہے۔
لیکن اس وقت بھی وہ ہمیں ذلیل نہیں فرماتا، وہ لوگوں کو حکم دیا ہوا ہوتا ہے حضور کے ذریعے سے کہ یہ میرا شاہکار تھا، اس نے تو نافرمانیاں کی جو کی، لیکن اس کی جو ہے وہ ذلت و رسوائی نہیں کر رہی، اس کو بیری کے پتے ڈال لو، پانی تھوڑا گرم کر لو، اچھی خوشبو والی صابن لے لو، اس کو اچھے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو غسل، زور سے نہیں رگڑو کہ میرے شاہکار کو تکلیف نہ ہو۔ وہ تو مرنے کے بعد بھی اتنا بندے کا خیال رکھ رہا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، اور یہ بندہ جس رب نے اسے پیدا کیا یہ اس کے ساتھ پوری زندگی جو ہے وہ غداریاں کرتا ہے، پوری زندگی اس کی جو ہے وہ در سے اپنی چوکھٹ اپنی پیشانی کو محروم رکھتا ہے اور اس کی چوکھٹ پہ سجدہ نہیں کرتا، اس کا کھاتا ہے لیکن ناشکری کرتا ہے، اس کی نعمتیں کھا رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ رب مرنے کے بعد بھی اس کے عیبوں پہ پردہ رکھتا ہے، اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، لوگوں کو کہتا ہے اچھے سے اس کو غسل دو، اچھا اس کو کفن دو، اچھا اس کی پیشانی کے اوپر کافور مل دو، عطر بھی اس کے لگا دو کفن کے اندر کے خوشبو مہک جائے۔ اب جب کفن دے دیا گیا ہے، غسل دے کے تیار کر دیا گیا ہے، یہ بندہ جس کا چہرہ دیکھنے لائق نہیں تھا، پورا محلہ یہ دولہا بنا ہوا ہے، سارے لوگ آخری وقت میں اس کا چہرہ دیکھنے آ رہے ہیں، اس کا چہرہ تو اس لائق نہیں تھا کہ لوگوں کو دکھایا جائے، وہ چہرہ جو رب کے در سے محروم رہا، وہ چہرہ جس نے رب کی نافرمانیاں کی، وہ پیشانی جو رب کی بارگاہ میں کبھی جھکی نہیں، وہ جو ہے جسم جس نے رب کی نعمتیں کھائی لیکن اس کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، آج یہ آخری بار دولہا بنا ہوا ہے، لوگ اس کی زیارت کی، اس کا پروٹوکول پھر یہ رکھا کہ اس نے جو کیا سو کیا، لیکن رب تو کریم ہے، وہ رحیم ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے عیبوں پہ پردہ رکھتا ہے، اس کو ذلیل نہیں کرتا، کہ ایسا کرو اس کے جنازے کو اٹھاؤ، اور جنازہ اٹھانے کے بعد حکم دیا جنازے کو زیادہ تیز لے کے نہیں چلنا، میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگے، آہستہ آہستہ، اور پھر اس کو پروٹوکول یہ دیا چاہے کچھ بھی ہے 4 بندے ریگولر اس کے جنازے کو نہ اٹھائیں، بلکہ شرف رکھا کہ 40 قدم ہر بندہ اس کے 10 قدم ہر ایک پائے کے ساتھ چلے، یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، جو بندہ چلے گا اس کو بخش دیا جائے گا، کندھے بدلوا کے اس کو لے کے گئے، دولہا بنا ہوا ہے، اس کو قبرستان لے جایا جا رہا ہے، اور زمانے کا کتنا بھی بڑا سید بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، کعبے کا امام بھی ہو، اس کو بھی اس کی چارپائی سے پیچھے رکھا اور اس کی چارپائی کو آگے رکھا کہ خبردار میرے شاہکار کے جنازے سے کوئی آگے نہ نکلنے پائے، سارے پیچھے رہو، جتنے بھی بڑے ہو وڈیرے ہو، کوئی جنازے سے آگے نہ نکلنے چاہے، میرے شاہکار کا جنازہ سب سے آگے رہے، اور یہ شاہکار جس نے ہمیشہ رب کی نافرمانیاں کی، جس نے ہمیشہ رب کو دھوکہ دیا، جس نے رب کی بارگاہ میں کبھی سجدہ شکر ہی نہیں کیا، جس کو نعمتیں ملی تو اپنے کریڈٹ دیا، کہا میری محنت کے ذریعے سے میں اتنا کامیاب ہوا، اور اگر کبھی پھسل گیا تو اس کا دوست وہ رب کی طرف بڑھ دیا کہ اللہ نے میری فصل میں نقصان کر دیا، بارش زیادہ ہو گئی میری فصل برباد ہو گئی، اور زیادہ ہو گئی تو کہا میں نے حضرت یوریا چھڑکی تھی، سپرے کی تھی، مزدور لگائے تھے، دیکھ بھال کی تھی، یہ سارا میری محنتوں کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ شکر کبھی بھی اس نے ادا نہیں کیا، صبر کبھی بھی نہیں کیا، رونے لگ گیا، واویلا مچانے لگ گیا، تو کہا کوئی بات نہیں، جاؤ اس کو جا کے جنازہ پڑھا اور اس کو قبر کے اندر رکھ دو، آہستہ کے ساتھ اوپر مٹی دے دو، عہد نامہ بھی رکھ دو، حکم دیا سورہ بقر پڑھو، کبھی کچھ پڑھو، اور قبر کے اوپر جو ہے بیٹھے رہو اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو کہ رب اس کو بخش دے۔ لیکن میں نے اور آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ جو عبادتیں ہم پہ فرض کی تھی وہی ہم نے ادا نہیں، مسجد میں ہفتے میں 1 دن گئے 2 رکعت پڑھنے کے لیے، پڑھی تو پڑھی نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا غلاظتوں سے، گناہوں سے، نفرتوں سے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا۔ یہ دل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کائنات صغیر ہے۔ سلطان باہو اپنے پڑوسی ملک کے شاعر بولے وچئی بیڑے وچئی جھیڑے وچئی ونج مہانے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے، یہ تمبو جس طریقے سے تنا ہوا اس اعتبار سے یہ کائنات صغیر ہے، دل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کو اگر آپ نے صاف ستھرا کر لیا، کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔
یہ آئینے کی طرح ہوتا آپ کا دل. اگر آئینے کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے تو چہرہ کہاں نظر آئے گا؟ اگر اس دل کے اوپر گندگیاں پڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں، حسد ہیں، گناہوں کا بوجھ ہے، ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جلن، تو یہ دل تو سارا جو ہے وہ گناہوں کے دلدل کے اندر پھنس گیا ہے. یہ تو آئینے کے اوپر تو پھر گرد پڑ گئی ہے گناہوں، پھر دوسروں کے چہرے ہمیں کہاں نظر آئیں گے؟ اگر اس کو صاف ستھرا کر لیا، اس کو پاکیزہ کر لیا، تو پھر دوسروں کے چہرے بھی ہمیں اچھے نظر آئیں گے. تو قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، دل کو ستھرا کر لیا، اندر کا جو باطن کا جو بیماری ہے اس کو نکال کے پھینک دیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. رب کا نام ذکر کرتا رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں تسبیحاں پھیرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. بہت بڑا فلسفی تھا. ایک بزرگ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا. بزرگ نے ایک بات کہی، اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کرو، اس سے دل کا میل صاف ہوتا ہے. یہ مائک کے اوپر لگا ہوا یہ کانٹ ہمارے زبان میں مارواڑی بولتے، اس کے لیے وہ ایک ریگزار رہتا ہے جس کو رگڑو تو یہ صاف ہو جاتا ہے. کپڑا میل میں بھر جائے، آپ صابن سے دھوتے ہیں تو صاف ہو جاتا ہے. ہر ایک چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے دل کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے اللہ کا نام. بزرگ نے یہ بات کہی تو فلسفی کھڑا ہو گیا، عقلی باتیں کرتا تھا. بولا حضرت یہ کیا بات کر رہے ہو، نام میں کون سی تاثیر رکھی ہوئی؟ یعنی اگر میں ابھی آگ 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 100 بار بولوں تو میرا منہ تھوڑی جل جائے گا. اس کی اپنی مثالیں تھی، عقلی دلیلیں تھی کہ اگر میں برف برف بولوں تو میرا منہ تھوڑی ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر میں بارش بارش بولوں تو ابھی بارش تھوڑی برسنے لگے گی. بزرگ نے دیکھا ہزاروں کا مجمع ہے، بیٹھ کے کھڑا ہو کے وہ فلسفی یہ باتیں کر رہا ہے. بزرگ نے اس کو کہا بیٹھ جا گدھے. ہزار لوگوں کے سامنے اس کو گدھا کہہ دیا. اس کا چہرہ لال ہو گیا. کوئی زمانے کا کوئی معزز بندہ ہے، ابھی میں ہوں، آپ مجھے کچھ کہہ دیں، یا کوئی اور بندہ ہے، میں کسی کو کوئی ایسی چیز سے پکار دوں جو نامناسب ہو، اس کے چہرے کا رنگ اٹھ جائے گا. بولے صحیح صاحب آپ نے یہ کیا کہہ دیا، اتنے لوگوں کے سامنے مجھے آپ نے یہ بات کہہ دی. اس بندے کا چہرے کا رنگ ایک دم لال ہو گیا. کہنے لگا حضرت یہ کیا بات ہوئی، یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے، آپ نے سب کے سامنے مجھے گدھا بول دیا. اس کا چہرہ ایک دم لال. بزرگوں نے کہا بیٹے سمجھانا یہ چاہتا ہوں، تیرا چہرہ دیکھ لال ہو گیا. جب گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرا چہرہ لال ہو گیا، تو سوچ اللہ کے نام میں کتنا اثر ہوگا. اسے دل صاف ہوگا کہ نہیں؟ تجھے گدھا کہا، تیرا چہرہ لال ہو گیا، تو تیرا اثر نہیں ہے. تو جب رب کا نام تو بار بار لے گا تو تیرا دل صاف نہیں ہوگا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے رب کا نام ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اور پھر آگے بندوں سے مخاطب ہو کے کہا لیکن تم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ تم اس جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، جو چند دنوں کی ہے اس کے لیے تم رات دن پیچھے دوڑ رہے ہو، اس کو کمانے پہ لگے ہوئے ہو. ایک دن یہ زندگی کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے، سارا کچھ یہی رہ جاتا ہے، لوگ تمہیں ڈیر میں لے جا کے دفنا کے آ جاتے ہیں، اور وہاں تمہاری قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں آتا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم اس جیتی دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، اس کو فرسٹ رکھ رہے ہو، پرائرٹی دے رہے ہو، تم سب سے اوپر اس کو رکھ رہے ہو، اس دنیا کو. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ، یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. یعنی یہ جو چیزیں یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں، نیک بنو، اللہ کا نام ذکر کرو، نمازیں پڑھو، کہ یہ پہلے جو انبیاء کرام پہ صحیفے اترے تھے ان میں بھی لکھی ہوئی، حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی. اور یہ باتیں ہمیں بھی ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی صفوں کو درست کریں، ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کریں، ہم اپنے اعمال نامے دیکھیں، اور ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ اعمال ناموں میں کیا چیزیں ایڈ کروا رہے ہیں. ہمارا بھی کبھی بھی نمبر لگ سکتا ہے، کبھی بھی ہمیں بھی موت آ سکتی ہے. اس لیے آخرت کی تیاری کریں، اپنے معاملات بہتر کریں، بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں، دینی دنیاوی تعلیم کی طرف، فضول خرچیاں بند کریں، اور غلط معاملات سے اپنے آپ کو دور کریں، اور اچھے معاملات کی طرف
اپنے آپ کو لے کے آئیں۔ آخرت ہمیشہ ہے، ہمیشگی والی ہے، وہ زندگی ہمیشگی والی ہے، چند دن کی دنیا ہے، اس کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ باتیں بہت ساری یہ کہنے کے لیے، لیکن مختصر میں چند باتیں اتنے پہ اگر ہم لوگ عمل کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ گھنٹوں باتیں کی جائیں اور اگر ہم لوگ عمل کی طرف نہ آئیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی چند باتیں بیان ہوئی سورہ اعلیٰ کی تفسیر اور ترجمہ، اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ۔ مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے والی خدا را لو سلام اب تو ہمارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔